عام لوگوں کو اس بات کی خبر ہے کہ قرآن پاک کی پہلی وحی سورۃ العلق ہے، جس کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ مگر کچھ علماء کرام اور مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک سورۃ والنجم اذا ہوا یہ سورت پہلی سورت ہے۔ ہم جمہور کے مذہب کو لیتے ہیں۔ جمہور سے مراد یعنی اکثر مفسرین کیا فرماتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے، ان کا کس بات پر اتفاق ہے۔ تو ان کا اتفاق یہی ہے کہ 23ویں پارہ میں جو سورۃ العلق ہے، جو اقرأ بسم ربک الذی سے شروع ہوتی ہے، وہ سورت پہلی سورت ہے۔ اور شاید اس بات کا بھی آپ کو علم ہوگا کہ اقرأ کے لفظ سے ہم لوگ پوری امت کو اور پوری انسانیت کو بتاتے ہیں کہ اسلام پڑھنے اور پڑھانے کا مذہب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک واقعہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، تو اس میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کافر گرفتار ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے جو قیدی تھے جنگی، ان کو آزاد کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ اس کا فدیہ دے دو۔ تو بے شمار جو قیدی تھے انہوں نے فدیہ یعنی پیسہ ادا کیا اور آزاد ہو گئے۔ مگر کچھ ایسے غریب بھی تھے ان میں قیدی کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ فدیہ دے کے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کا کوئی فدیہ نہیں دے سکتے تو تم کیا کرو کہ مدینہ کے بچوں کو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف جنگی قیدی کہ دنیا میں جس کو کوئی نہیں چھوڑتا، اس کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو کس کے بدلے میں؟ جنگی قیدی کے بدلے میں۔ فرض کریں اگر ہم نے کسی سے جنگ کی اور ہمارے فوجی گرفتار ہوئے تو وہ ان کے ہاں جنگی قیدی ہیں، اور اگر کس نے ہم سے جنگ کی اور ہم نے ان کے فوجی گرفتار کر لیے تو وہ ہمارے پر جنگی قیدی ہیں۔ تو جنگی قیدی جو ہوتا ہے یہ عام قیدی نہیں ہوتا، یہ بڑا خطرناک اور بڑا خوفناک قیدی ہوتا ہے جو دوسرے ملک کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو جنگی قیدی کو ہمیشہ جنگی قیدی کے بدلے میں ہی آزاد کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو جنگی قیدی کے بدلے میں نہیں بلکہ مدینہ کے باسیوں کو اور بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے بدلے میں جنگی قیدیوں کو رہائی عطا فرمائی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسلام علم کا مذہب ہے، اسلام تعلیم کا مذہب ہے، اسلام تفکر تدبر کا مذہب ہے، اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کا مذہب ہے۔ اب یہ جملہ بڑے آسانی سے کہہ کے ہم آگے گزر جاتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اچھا، خلق الانسان من علق، یہ 2 آیتیں ہیں۔ اب ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پڑھنے کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان 2 آیتوں میں رب العالمین نے تخلیق کی بات کی ہے کہ تعلیم ایسی ہو کہ جو تعلیم حاصل کرنے والوں میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کر دیں، کریشن پاور ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ وہ علم حاصل کرو، آپ وہ تعلیم حاصل کرو، آپ لوگوں کو وہ تعلیم اور وہ علم دو کہ جو علم اور تعلیم لوگوں میں کریشن پاور پیدا کرے۔ آج ہمارے یونیورسٹی ہیں، ہمارے مدارس بانجھ ہیں۔ بانجھ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سندوں والے تو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان یونیورسٹیوں میں ان مدارس میں پیدا ہونے والے لوگ، ان کے اندر کریشن کی پاور نہیں پیدا ہوتی۔ نتیجہ کیا ہے کہ بے روزگاری عام ہے، سندیں بڑی بڑی ہیں
اور نتیجہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پوسٹوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تعلیم، یہ نصاب تعلیم، یہ مدارس اور یونیورسٹی اور سکول کے نظام تعلیم بچوں میں وہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے کہ جس صلاحیت پر ہمارے ماضی میں امام غزالی جیسے لوگ پیدا ہوئے، امام رازی جیسے لوگ پیدا ہوئے، ابن الہیثم جیسے سائنسدان پیدا ہوئے، ابن الحیان جیسے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے بڑے قابل قدر سائنسدان پیدا ہوئے۔ وہ جو سائنسدان پیدا ہوئے اس نظام تعلیم سے اور مدارس سے ماضی میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام تعلیم ایسا تھا کہ جو انسان کے اندر سوئی ہوئی صلاحیتوں کو زندہ اور بیدار کر کے انہیں کائنات کی حقیقتوں سے معترف کر کے تسخیر کی طرف لے آتا تھا۔ اچھا، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کی ہیں۔ ایک بات یہ کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، کہ میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ میں نے نطفے سے پیدا کیا، اور اس آیت میں فرمایا کہ میں نے علق سے پیدا کیا۔ اب علق کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس پر فوکس کرنی ہے بات کو اپنے وقت کے اندر اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور سننے والے جو اس کلپ کو ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حقیقت کو بیان کیا، اور یہ وہ حقیقت تھی جو 14 صدیوں پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور 1400 سال کے بعد آج انسان یہ سمجھا کہ وہ علق کیا ہے۔ اب یہ جو علم ہے، اس علم کو آج کے دور میں ایمبیرولوجی کہتے ہیں، یعنی سائنس آف ایمبیرولوجی۔ تو رب العالمین نے ان 2 آیتوں میں تعلیم کی بات کی، کریشن، تخلیق، تسخیر کائنات کی بات کی، اور پھر سائنسی علوم میں سے ایک علم جسے ایمبیرولوجی کہتے ہیں اس پر گفتگو کی۔ تو گویا رب العالمین انسان کو یہ سمجھا رہا ہے، اگر تو نے دنیا میں عزت کے ساتھ جینا ہے اور عظمتوں کو پانا ہے اور دنیا کے اقوام میں ایک ممتاز قوم بننا ہے، اور دنیا کے اقوام میں ایک نعمتوں والی، ایک وسعت والی، ایک اسباب دنیا سے بھرپور زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے راستہ سائنسی علوم ہے۔ اگر ہم اس مظلومیت کی حالت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس قرآن کا راستہ ہے، اور قرآن کا راستہ قرآن کی پہلی وحی، قرآن کی پہلی وحی کی پہلی 2 آیتیں، اور ان کے اندر 3 باتیں۔ تعلیم، وہ تعلیم ہو جو آپ کے اندر کریشن پاور پیدا کرے۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے پہلا علم جس سے اللہ نے گفتگو شروع کی وہ سائنسی علم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان علوم سائنس سے غفلت کر کے کوئی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سائنسی علوم سے غفلت کر کے ہم خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہمیں عبادات، اخلاقیات، روحانیات، ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں فوکس کرنا ہوگا آج کے اس دور میں سائنسی علوم پر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس اجتماعی غفلت پر ہم سب مسلمانوں کو معافی عطا فرمائے، اور ہم مسلمان اجتماعی طور پر کوشش کریں کہ ہم تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مدارس میں، اپنے سکول و کالج میں سائنسی علوم کو رواج دیں، اور رواج دینے کا راستہ لائبریریاں بنائیں اور لیبارٹریز بنائیں کہ جس منزل پر پہنچ کے ہم بھی اقوام عالم میں یہ بات کر سکیں کہ مسلمان بھی صاحب علم ہے، باشعور ہے، اور سائنسی علوم میں دنیا کی قوموں سے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔